جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ آج پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کل بروز جمعرات پہلا روزہ ہوگا۔ آپ سب کو نصرت صاحب کی طرف سے، میری طرف سے اور خبر نشر کی پوری ٹیم کی جانب سے، پبلک نیوز کی جانب سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو، اور یہ بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات جو ہیں ہماری وہ پوری ہوں، اور ہم پر خوشیوں کی نچھاور ہو جائیں ہم پہ خوشیاں، اور ہمارے مشکلیں کم ہوں۔ نو صاحب، آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے جو کورٹ میں مختلف کیسز ہیں اس حوالے سے، تو میں نہیں، چاہتا کورٹ ہوں میں کہ ان نہیں کوشش ہے پر کہ بات۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت سارے مقدمات بانی تحریک انصاف سے براہ راست تعلق تھا ان کا۔ سر تو میں نے وسیم ملک صاحب اچھا جو ساتھ ہیں ہمارے ہمارے، لیے ٹھیک وہ ہے۔ کوٹ کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم وسیم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ اچھا برادر، سب سے پہلی بات یہ ہے، باقی تفصیلات تو آپ بعد میں بتا دیجئے گا، لیکن وہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ بھی سپریم کورٹ گئی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے مختلف رہنما بھی تھے، اور مجھے یہ گماں ہوتا ہے کہ اس ساری قیادت کا وہاں کورٹ روم میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح کو گنجائش نکالی جائے جیل میں ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اگر تو پریفریبلی بہنوں کی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اگر ان کی نہ ہو تو کم از کم وہ ڈاکٹر جو ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم، ان کے لیے اگر کوئی راستہ بن سکے۔ یہ بنیادی مقصد تھا اس ساری قیادت کے جانے کا۔ تو میرا یہ تاثر درست ہے؟ اگر یہ تاثر درست ہے تو اس گنجائش کو نکالنے کی کیسے جو ہے وہ کوشش کی وکلاء کی جانب سے، اور جواباً انہیں کیا یعنی کہا گیا یا بتایا گیا؟ دیکھیے سر، آپ کا گمان اس لیے درست ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا عمران خان کے متعدد کیسز، تو آج پہلی مرتبہ یعنی پوری تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت، وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی، تینوں بہنیں، یعنی سب وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور خاصا آج خیر انتظار بھی کرنا پڑا۔ 12 بجے کے لگ بھگ یہ سماعت جو ہے اس کا آغاز ہوا، 9 بجے سے یہ سب لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ چکے تھے، اور جس نوعیت کے آج کیسز تھے تو اس میں جو موجودہ صورتحال ہے، جن میں ان کی صحت اور بالخصوص آنکھ کی بینائی کو لے کر ان کی فیملی، ان کی پارٹی کو کنسرنز ہیں، تو میکسیمم جو ریلیف مل سکتا تھا وہ یہی تھا کہ ان سے کوئی ملاقات کروا دی جائے۔ اور اس سلسلے میں لطیف کھوسہ صاحب جس مقدمے میں وکیل تھے، وہ مقدمہ آج زیر سماعت تھا، انہوں نے بینچ کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے وہ کچھ یوں کیا کہ چونکہ اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم ہمارے جو رہنما ہیں ان کی صحت ہے، تو میں وکیل بھی ہوں، اور جس کیس میں نے آرگومنٹ دینے ہیں تو یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ بطور وکیل مجھے اپنے موکل سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، ملاقات کرنی ہوتی ہے، ان سے ڈائریکشنز لینی ہوتی ہیں، اور پھر جا کر کیس میں اپنا جو کیس ہے کورٹ میں اس کو آگے مزید اس پہ دلائل دینے ہوتے ہیں، تو آپ ہماری ملاقات کروا دیں۔ جس پر بینچ کی جانب سے یہ جواب آیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، سامنے آج چیف جسٹس پاکستان نہیں تھے بلکہ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی وہ بینچ تھا جو مسلسل گزشتہ 1 سال سے جتنی بھی جیل پٹیشنز ہیں یا بالخصوص فوجداری اپیلیں ہیں، سزائے موت کے خلاف اپیلیں ہیں یا عمر قید کے خلاف اپیلیں ہیں، وہ جو کرمنل میٹرز پہ سماعت کرنے والا ایک خصوصی بینچ سپریم کورٹ میں تشکیل دیا گیا تھا، ان کے سامنے یہ مقدمہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کیس کے قانونی نکات پر بات کیجئے، آپ یہ سیاسی بات یہاں پر نہ کیجئے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب تو ہمارے پاس از خود نوٹس کا بھی اختیار ختم ہو گیا ہے، ہم آپ کو کون سا اختیار سماعت جو ہے وہ استعمال کر کے ایک فوجداری مقدمے میں ملاقات کروانے کی اجازت دے دیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ آپ روسٹرم پہ کھڑے ہیں، آپ کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہیں، آپ نے یہ بات کرنی ہے، اور ہم جب نہیں مان رہے تو ہماری اپنی کچھ قانونی مجبوریاں ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے اس میں وہ مجھے تھوڑی سی اس میں یہ لگی کہ اگر جو لطیف کھوسہ صاحب دلائل اپنا رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ اس کیس کو آگے چلا سکتے ہیں، تو پھر وہ یہ بات سب سے پہلے کرتے۔ انہوں نے پہلے اس جو کیس تھا اس کے باقاعدہ پورے میرٹس پہ دلائل دیے، اور جب اس کیس کی سماعت مزید آگے ڈیلے ہو گئی اور اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، تو پھر انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا۔ تو آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ اسٹریٹجیکلی غلط موو تھی کہ وہ روسٹرم پر آ یہاں کے؟ پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا، آپ نے کہا کہ جو نصرت صاحب کا اندازہ ہے وہ درست ہے کہ ساری لیڈرشپ اس لیے آئی تھی کہ کوئی ریلیف لے لیں، اور وہ ریلیف ملاقات کا ریلیف ہو۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ وہ جو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم عدالت سے ریلیف لیں گے ملاقات والی بات کو لے کے،
تو انہوں نے وہ معاملہ اٹھایا ہی اینڈ پہ بینچ کے سامنے. ان جی کا آپ کی focus بات اس پہ اس تھا ہی لیے نہیں. آپ کی بات اس لیے بھی درست ہے کہ جب یہ سارے لوگ آئے ہمیں آف دا ریکارڈ ان سے گفتگو بھی ہوئی اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے وہاں پر خود بطور کورٹ رپورٹر آبزرو بھی کی. تو وہ جو آخر میں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تو اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایک ایسی سچویشن آتی ہے تو اس پر سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے, دلائل نہیں دیے جاتے اور اس میں موقف یہی اپنایا جاتا ہے. ایک قانونی نقطہ بھی یہی ہے کہ مجھے اپنے موکل سے ملاقات کی اجازت دے دے, میں ڈائریکشن لے کے آؤں گا, پھر اس کے اوپر دلائل دے سکوں گا, ویسے تو میں دلائل نہیں دے سکتا. ہاں یہی میں بھی یہی سننا چاہ رہا ہوں نا جی کہ جو کونسل ہوتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ مجھے میرے موکل سے ملنے دیں تاکہ میں اپنے آرگومنٹ تیار کر سکوں ایز پر دی پروسیڈنگز. یہ تو کہا ہی نہیں, انہوں نے ڈائریکٹ آرگومنٹ شروع کر دی. جی ہاں, انہوں نے پورے کیس کے میرٹس کے اوپر دلائل دیے اور اختتام پر اپنا یہ دلائل سامنے رکھے, بینچ کے سامنے سے انکار ہوا. اور ایک اور آج دلچسپ چیز ہوئی کہ جب انتظار کیا جا رہا تھا, چونکہ محمود خان اچکزئی وہاں پر خود موجود تھے, تو جو بینچ کے سربراہ ہیں ان کا تعلق بھی خود بلوچستان سے ہے, تو جب بریک ہوئی تو اس کے بعد جسٹس ہاشم کاکڑ باہر نکلے تو وہ محمود خان اچکزئی سے ملے. انہوں نے جو لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کسی بڑے کو بلانے کے لیے مشر, تو انہوں نے دیگر عدالتی عملے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے مشر ہیں, انہیں یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے, ان کی بیٹھنے کے لیے اور ان کو باقی سہولیات دینے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے. اور پھر جب کمرہ عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے لطیف کھوسہ سے مخاطب کرتے ہوئے جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ آج میں آپ کو اس کیس میں ٹف ٹائم نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میرے استاد یہاں پر بیٹھے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے جب یہ دلائل اپنائے کہ ملاقات کرنے دی جائے اور انہیں انکار ہوا, تو اس کے بعد پہلے یہ ہوتا ہے کہ علیمہ خان روسٹرم پہ جاتی ہیں, بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو ان کی جانب سے بھی آج روسٹرم پہ وہ نہیں گئی. اور اس کے بعد تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت نے بھی جج صاحبان سے بات کرنے کی پھر بعد میں کوشش نہیں کی. نہیں. اچھا وسیم, مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ایک کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, تو آج کوئی اور کیسز بھی تھے بانی تحریک انصاف سے متعلق اور شاید سیشن کورٹ کا بھی ایک مقدمہ, تو ذرا وہ ان کی ڈیٹیل بھی ہمیں ذرا بتا سکیں. دیکھیے, بنیادی طور پر 4 مقدمات تھے جن میں عمران خان, بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی سے متعلق کچھ مقدمات تھے. یعنی ایک مقدمہ ایسا تھا جس میں سائفر کیس میں پہلے سزا سنائی گئی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں اس مقدمے میں بریت ملی تھی پروسیکیوشن کی جانب سے, اور اس بریت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. آج پروسیکیوشن پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی اس کیس میں مزید وقت چاہیے, یعنی دلائل کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہوا. اور جو چونکہ پروسیکیوشن کی یہ درخواست تھی تو اس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکلا کو ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہوا. کیس کا آغاز ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمیں اس پر ابھی وقت چاہیے, جو ان کی استدعا ہے وہ منظور کر لی گئی. اسی طرح سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر مزید 3 مقدمات تھے جن میں ایک مقدمہ لاہور, ایک اوکاڑا اور ایک ڈی جی خان میں تھا, جو کہ زمین کے حصول میں تھا. اور بنیادی طور پر الزام یہ تھا کہ زمین کے حصول کے لیے مبینہ طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے. تو ان مقدمات میں ضمانت تھی. پنجاب حکومت نے ضمانت کے وہ مقدمات منسوخی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں, اور حیران کن طور پر آج وہ تینوں ضمانت کی منسوخی کی جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی گئیں پنجاب حکومت کی جانب سے, جس کی بنیاد پر انہیں نپٹا دیا گیا. پھر ایک اور مقدمہ اس میں یہ تھا کہ جب 8 فروری 2024 کے انتخابات ہوئے تو اس وقت تک سابق وزیر اعظم عمران خان صرف توشہ خانہ کے مقدمے میں کنوکٹڈ تھے, جس پر وہ گرفتار بھی ہوئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے انتخابات سے قبل ہی ان کی سزا معطل ہو گئی تھی. تو اس وقت پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ چونکہ اب سزا معطل ہو چکی ہے, آپریشن سسپینڈ ہو چکا ہے, تو پھر انتخابات لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے تھے, جس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر کے یہ طے کروانا چاہتے تھے کہ چاہے کنوکشن ابھی برقرار ہے, ابھی اکویٹل نہیں ہوا, لیکن سزا اگر معطل ہو گئی ہے تو شخص الیکشن لڑ سکتا ہے. اس پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس ہوئے, اور اس پر جج صاحبان نے یہ کہا بادی نظر میں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر سزا معطل ہو گئی تھی تو تب سابق وزیر اعظم عمران خان 8 فروری کو انتخابات لڑ سکتے تھے. اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کو بلا کر ان سے ان کا جواب طلب کیا گیا ہے, اور سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے. اور ایک آخری مقدمہ تھا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف. سابق وزیر اعظم نے پیناما لیکس کے دوران ایک الزام لگایا تھا 10 ارب روپے کی رشوت کا, اور اس کے اوپر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک حتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر رکھا ہے. اور اس میں جو ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگز ہیں, پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جا رہی ہیں, تو انہوں نے اس طریقہ کار کو چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں. تو اس کیس میں بھی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو نوٹسز ہوئے ہیں, اور کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ساری تفصیل بتا دی. ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ وسیم جلدی سے جواب دے سکیں,
میں اس بات پر پہنچنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو ساری قیادت پہنچی ہے، کیا اب یہی اسی طرح کی ایک اٹینڈنس رہا کرے گی عمران خان صاحب کے کیسز جب عدالتوں میں لگا کریں گے، یا یہ بس آج کے دن ہی ایک محفل سجی ہے سر؟ دیکھیے، ماضی میں جب کبھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی مقدمات کی سماعت ہوئی تو زیادہ سے زیادہ عمران خان کی بہنیں تو ہر جگہ ہر کیس میں پہنچتی ہیں، پھر وزیر اعلیٰ پختونخوا بھی پہنچتے رہے ہیں، باقاعدہ طور پر تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت آج ہم نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا۔ علامہ راجہ ناصر عباس بھی مختلف مواقعوں پر ہوتے ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ یوں مقدمات کی سماعت کے لیے عدالت نہیں آتے، آج وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اس کو پھر جوڑا یہی جا رہا تھا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کو لے کر ان کو خدشات ہیں اور ان کے ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی جا رہی، تو اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے شاید کوئی ریلیف مل جائے، اور جن کیسز کی نوعیت میں نے اچھا آپ کو وسیم، بتائی۔ ایک صرف آخری بات جو میں جاننا چاہتا ہوں، اس کا عدالتی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو پارلیمان میں دھرنا دے رکھا تھا اس کا اختتام جو ہے یہ سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں کیا؟ جی ہاں، وہ جیسے ہی سماعت کا اختتام ہوا تو اس کے بعد دونوں قائدین حزب اختلاف سینٹ اور قومی اسمبلی علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جب 85% بنائی ضائع ہونے کی خبر آئی تھی تو تب ہم نے یہ احتجاج شروع کیا تھا، اور پھر ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ جب ہماری شنید نہیں ہو رہی تو پھر ہم تا دم مرگ بھوک ہڑتال کا اعلان کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ایک تو رمضان مبارک سر پہ ہے، اور دوسرا اب جو اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ان کی صحت جو ہے وہ 85% سے بہتری کی جانب واپس گامزن ہے، آلدو کہ ابھی انہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا علاج ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود بھی جو پارلیمنٹ میں دھرنا تھا، جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا تھا، وہ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم چونکہ رمضان المبارک ہے تو اس سلسلے میں نیا لائحہ عمل بہت شکریہ انور صاحب، میں چاہتا ہوں مجھے ایک بریک لینے دیں، کیونکہ جو وسیم نے بات کی ہے نا میں اس کو ہی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، کہ میں سوال ہے میرے ذہن میں، ایک بریک کے بعد یہی شروع کر رہے تھے میرے خیال میں، ایک بریک لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ صاحب اب پہلے میں کم کنفیوز تھا، اب زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں۔ کنفیوژن اس بات پہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب نے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک دھرنا دیا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے، اور اس پہ وہ ڈٹ کے گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ کے بعد دھرنا ختم کر دیا آل آف دا سڈن، کیوں کیا، کیسے کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ اسی سپریم کورٹ میں انہی کی موجودگی میں کہا سپریم کورٹ نے کہ بھائی ہم کیسے آرڈر دے سکتے ہیں، ملاقات کا فوجداری مقدمہ ہے۔ تو اس کے بعد تو چاہیے تو یہ تھا کہ سحری اور افطاری وہیں ہوتی۔ اچھا بہرحال ایک تو یہ کہ اعلان آج ہوا ہے، سپریم کورٹ میں ہوا، کم از کم اتنا ہی کر لیتے کہ پارلیمان میں ہی جا کر جہاں آپ ہفتہ اور اتوار کو بیٹھے رہے وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے کر دیتے۔ انتہائی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی یہ دھرنا کر رات 1 بجے ختم ہو گیا۔ ٹیکنیکلی مطلب اس طرح ہوا کہ 4 گھنٹے ان کی آپس میں مشاورت ہوتی رہی، 4 گھنٹے۔ اچھا، کن کن کی؟ یہ بے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو لوگ یعنی پارلیمان میں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے، تو رات 1 بجے کے یعنی قریب جب ان کی وہ سینٹ کے پاس ایک ہال سے جب یہ نکلے تو صحافیوں نے کہا جی آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ اسد قیصر صاحب جو سابق سپیکر ہیں انہوں نے بڑے غصے سے ان کو کہا کہ آپ یہاں کیا لینے آ گئے، ہم آپ کو قدر کی اپنی باتیں کیوں بتائیں۔ اچھا، جب کہ یہ وہ صحافی ہیں جن بیچاروں نے لڑ جھگڑ کر ان کے لیے یہ جو ہفتہ اور اتوار کو جو یہ محصور ہوئے تھے، تو ہمارے تمام پارلیمانی رپورٹرز اپنی قیادت ایم بی عباسی کی وہ جو سمرو ہے ہمارا، اس کی قیادت میں انہوں نے باقاعدہ یعنی گرفتاریاں ان کی ہو رہی مانی تھیں پولیس مقابلے کے چکر میں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پارلیمانی رپورٹرز ہیں اور پارلیمان میں اراکین پارلیمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کارڈ ہے تو ہمارے پاس ایکسیس ہے، تو آپ ہمیں کیوں نہیں، یعنی وہ جو لوگ جو اپنی نوکریاں اور یعنی کہ گرفتاریوں کا خطرہ لے کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے کور کرنا ہے آپ کے دھرنے، ان کو کہا کہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب رات کا 1 بج گیا اور ان کو کہا کہ ہم نے صحافیوں کو بات کرنی ہے تو صحافیوں نے وہاں بیٹھ کے کیا کرنا تھا، وہ جب وہاں سے نکل گئے تو یہ لوگ اپنے لاجز میں چلے گئے۔
اچھا ختم ہو گیا تھا رات 3، اس کو نہیں دن میں آئے ہوں گے نا سر؟ سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا. آپ کسی بھی بندے سے، کسی بھی پارلیمانی رپورٹر سے اس وقت فون کر لیجیے، اسے کہیے جو کل وہاں موجود تھا رات 1 بجے. ہاں ہو گئی بات. اور میں یہ بات، تمہیں یہ پتا ہے کہ میں کم از کم 5-6 رپورٹر سے ٹھیک ہے، جب تک ٹھیک میری ہے. بات نہ ہو میں نہیں بات تو یہ کرتا اس ہوں. بات پہ پہنچے کیوں؟ سیدھی بات نہ ہوں کہ کل جو ہے سینٹر آف گریوٹی جو کشش ثقل میں ہوتا ہے نا، مرکز جو بن ہاں جاتا ہے، ہاں ہاں ہاں، وہ کل بنی گالا شفٹ ہو گئی. جو پریس کانفرنس میں جب ہمارے جب پروگرام کے وہ علیمہ بی بی اور باقی جو بہنیں جو کر رہی تھیں، اس کے بعد یہ سارے لوگ ریڈنڈنٹ ہو گئے. محمود اچکزئی صاحب جیسے بڑے یار اب آپ، پھر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یا تو حقائق سن لو. یہ ہوتا ہے، اسی لیے میں پہلے دن سے اس پروگرام میں روتا نہیں رہا کہ ساؤتھ ایشیا میں ان دا اینڈ موروثی سیاست پریویل کرتی. اس کے علاوہ حل ہی نہیں. ویٹو کس کے پاس ہے؟ اب ویٹو اس وقت علیمہ خان کے پاس ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے. دیکھیں اب یہاں ٹیکنیکلی ویٹو محمود اچکزئی کا نہیں ہے، نہیں ہے نا. عمران خان صاحب نے اختیار دیا. ارے بھائی اختیار دیتے رہو نا. اختیار تو بیرسٹر گوہر کو بھی دیا ہوا تھا، اور ابھی بھی چیئرمین وہی ہیں. ہاں لیکن کیا وہ واقعی چیئرمین ہیں؟ نہیں. سہیل آفریدی جو ہے ان کو چیف منسٹر بنایا ہوا ہے. آپ واقعی وہ پریویل کر رہے ہیں؟ نہیں، اب سہیل آفریدی صاحب کا ذکر آپ نے کیا، دیکھیں نا، یہ تھوڑی سی انہوں نے سارا پلان ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے بتا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد نہیں سہیل آفریدی صاحب کا نام لیا، میں پریکٹیکلی بتاؤں گا نا کہ وہ ایسے نہیں ہیں. آپ ان کو بیرسٹر گوہر کے ساتھ نہ ملا ہے نا. میں سہیل آفریدی کی اتھارٹی ایروڈ ہوئی ہے ان دنوں میں، اور وہ ایروڈ ان کے دشمنوں نے نہیں کی، ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے کی ہے. ایک تو مسلسل علی امین گنڈا پور، جو آج سے صرف چند ہی دن قبل تک اپنی ویڈیوز لانچ کر رہے تھے کہ جی وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. جیسے ہی یہ صحت کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور وہ یہاں اسلام آباد آ جاتے ہیں، اور ہر ٹی وی چینل کو، ہر یوٹیوبر کو وہ اویلیبل ہے صرف ایک پوائنٹ، ڈرم کرنے کے لیے. اور وہ ڈرم یہ کہ میں تو ڈیل لے کر دے رہا تھا، اور وہ ڈیل جو ہے وہ علیمہ بی بی نے نہیں میں اس ڈیل پہ آتا. لیکن یہاں جو آپ بات جلدی سے کر گئے نا، وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو سٹنگ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا ہیں، ان کو سابق وزیر اعظم نے کمزور کر دیا. ایک اٹیک یوں ہوتا ہے. دوسرا اٹیک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر مختلف جگہوں کے اوپر ایکسیس ٹو خیبر پختونخوا روڈ بلاک، کبابی انٹر ایکسچینج، جی فلانا روڈ بند، فلانا روڈ بند. اب آپ سیدھا سادہ چیف منسٹر کو اس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو پاکستان سے کاٹنے کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد جب ہائی کورٹ جایا جاتا ہے تو ہائی کورٹ آپ کے خیال میں کیا کہتا؟ ویسے ہی اگر آپ ثقافت دیکھیں، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا آپ کے اپنے علاقوں میں بھی بہت سارے ہمارے پشتون جو بھائی جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کے کام مزدور چھوڑ وغیرہ دیتے ہوتے ہیں. ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اب وہ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہم اپنے علاقے میں جا کے رمضان کرے گا اور اس کے عید کے بعد آئے گا، جی خدا حافظ، جی پامان خدا کہہ کے وہ چلے جاتے. میں اس بات پر بضد ہوں کہ دیکھو انگریزی میں ایک محاورہ کہتے ہیں ایجنٹ پرووکیچر، اور اسپین کی خانہ جنگی میں ایک 5th کالمسٹ کی تھی. ہوتا یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ جیسے شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا، تو معزتم کا ایک فقرہ ہے کہ سرخ جھنڈے کی سرخ جھنڈے سے مخالفت، کہ آپ کا جو کاز ہوتا ہے نا، اس کاز کا کوئی آپ سے بھی زیادہ خیر خواہ بن جاتا ہے. ان سب نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ جی کارکنان چاہتے ہیں. اب اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں نہیں وہ فدویان پر مشتمل تھے، ہاں یہ تو فیصلہ تاریخ کرے گی نا. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر بھی محمود خان اچکزئی، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہاں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان نے باقاعدہ کیمرے کے روبرو یہ کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی پہلے چاہ رہے تھے کہ دھرنے کے اعلان سے پہلے مشاورت کر لی جائے کہ کیا کرنا. انسان نے کہا نہیں بہت جذباتی فضا بن گئی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. انہوں نے تو
اب تک اس اس کے باوجود تھینکس ٹو میڈیا بوتھ ریگولر اینڈ سوشل میڈیا بہرحال ہفتہ اور اتوار کی جو یہ فضا یہ بنی کہ جی پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ محصور کر دیے گئے، ہاں وہ اس میں کچھ ریچ لینے میں تو اس کا ایک امپیکٹ تو بنا نا۔ اب جو فیس سیونگ کا معاملہ تھا وہ اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ جو ہے اس فیس سیونگ سیاسی قد کے لوگ فیس سیونگ نہیں لے سکے، پھر ان سے تو اچھے رہے نا جن کو آپ نے کہا کہ ایروڈ ہوئی ان کی پاور، سہیل آفریدی صاحب، لیکن وہ بڑی سمارٹلی پلے کیا انہوں نے کہا میں ایک فورس بناؤں گا عمران خان رہائی فورس کے لیے، لیکن اس میں ساتھ میں وہ تم دیکھو وہ فقرہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں، ہاں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی پہلے تیاری کریں گے، ہاں دیکھیں نا ٹیکنیکلی سو دیٹس ہاؤ یو بائی ٹائم، ہاں کہ ہم پہلے تیاری کریں گے پھر اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، اس طرح نہیں ہوگا کہ اچانک کہیں گے جاؤ جی جا کے وہاں سے راستہ بند کر دو۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4 مہینے جو اور باقی وزیر اعلیٰ بنے نا 4 مہینے رہے، 4 مہینے سے وزیر اعلیٰ ہیں، 4 مہینے سے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ تو ہیں، تو 4 مہینے انہوں نے تیاری نہیں کی، اب وہ بنائیں گے فورس اور اب وہ تیاری کریں گے پھر وہ ایگزیکیوٹ کریں گے جو ہے دیکھو نا، ایک یہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، یا تو آپ سیدھا سادہ فیصلہ کر لیں کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ نہیں کرنی، لیکن اگر آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ کو صوبہ چلانا ہے، صوبے کی ایڈمنسٹریشن دیکھنی ہے، اس کے معاشی مسائل دیکھنے ہیں، وہاں کا ڈیولپمنٹ دیکھنا ہے۔ یہ اپنی جگہ اب انہوں نے اعلان کیا نا کہ عمران خان کے رہائی فورس بناؤں گا، میں نے 3-4 لوگوں سے خیبر پختونخوا کے آس پاس کے جو پی ٹی اے کے متحرک لوگوں سے بات کی ہے، وہ انسانوں پتہ ہی نہیں، مطلب یہ بھی بغیر مشاورت کے انہوں نے ہوائی تیر چلا دیا نا، جسٹ فورس بنانے والا۔ آج اعلان کیا اور یہ ہوائی تیر نہیں ہے۔ ارے بابا میری 3-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیڑی فورس، او یار بناؤں گا، اور بناؤں گا کے بارے میں کیسے تمہیں وہ بتایا کہ جی ہم سے دیکھو بات سنو میری، پلیز ٹرائی ٹو تو سر انڈرسٹینڈ۔ پارٹی کے اندر مشاورت ہوگی نا، وہیں سے یار کہ باروں بن جائے گی، وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا اگر وہ اچھا یار آپ ایسا کرو سہیل آفریدی سے بھی استعفیٰ لے لو، اور علی امین گنڈا پور جو ہے آلریڈی، علی امین دیکھو بات سنو میری، علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ اس وقت باقاعدہ جس کو کہتے ہیں برادر یوسف کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سچ بول غلط کہہ رہے ہیں، نہیں ٹھہرے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھ چکے تو پڑھیے رانا ثناء اللہ صاحب کو، ایک ہمارے رپورٹر نے ان کا چلتے پھرتے انٹرویو کیا ان کو بٹھا کر، تو اس میں انہوں نے یہ گفتگو کی، آپ یقین کریے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو علی امین صاحب کی گفتگو کو انڈورس کر رہی ہے۔ کس وقت کر رہی ہے؟ 26 نومبر والا اس وقت کر رہی ہے کہ جب علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ ساری مصیبتوں کی جڑ علیمہ خان ہے، اور تم رانا ثناء اللہ خان جیسے سینئر اتنے گھاگ تجربہ کار سیاستدان ہو، تم علی امین گنڈا پور کی بات کو کنفرم کرو گے یا ڈینائی کرو گے؟ کیا ہو گیا تمہیں یار؟ تم یعنی سیاستدانوں کے مزاج کو ہی نہیں سمجھتے ابھی تک؟ ٹھیک ہے، سیاستدان کا تو کام ہے کہ لاؤ جی یہ بڑی اچھی گگلی ہے، یہ ٹک کر کے چھکا لا رہے ہیں، چلیں یہ ہے وہ سیدھی سادی بات ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے آپ کو خود سے فیس سیونگ جو ہے، یار صرف آخری ایک بات کر لینے دو کہ علامہ صاحب نے اس دھرنے کے خاتمے کا اعلان سپریم کورٹ میں کیا ہے، اس میں وہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ علاج میں تاخیر مجرمانہ فیل تھا، اب نہیں ہے، پاسٹ میں تھا نہیں، اب کچھ بہتری ضرور آئی ہے مگر ابہام باقی ہے، لیکن یعنی کہ وہ گورنمنٹ کی اس لائن کو امپلیسٹلی انڈورس کر رہے ہیں کہ علاج ہو رہا ہے اور یہ تشفی بخش اجلاس ہے، وہ کہتے ہیں یہی ہماری فیس۔ چلے ہم نے ہمارا جو مطالبہ تھا، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ سر ایک بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ صاحب کل امریکہ میں بورڈ آف پیس جو ٹرمپ صاحب کا تھا اس کا پہلا سیشن ہوگا، پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں پہنچ چکے ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے، تو یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے غزہ میں پیس کے حوالے سے۔ خیر وہ یعنی کہ یہ مثبت ہے یا منفی، اٹس ٹو ارلی ٹو سے۔ اصل بات یہ ہے کہ 60 ملک بلائے گئے تھے، ان میں سے 27 آ رہے ہیں، اور نہ آنے والے ملکوں میں بالکل نہیں آ رہے، باقی بالکل نہیں، جیسے فرانس سر فہرست ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں یعنی کیتھولک، ان کے جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں یعنی پوپ
وہ ویٹیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یعنی ان سب کا اور یورپین ممالک کا، فرانس جس کے پاس ابھی ویٹو پاور ہے اقوام متحدہ، وہ ان کو یہ شبہ ہے کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں یہ بغیر کہے ہوئے اقوام متحدہ کے پیرلل ایک ادارہ بنا رہے ہیں کہ جس کے پاس فورس بھی ہوگی، ایک تو امریکہ کی اپنی اور ایک اسٹیبلائزیشن فورس، اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اور وہ صرف غزہ تک ہی محدود نہیں اس رہے. کا نام ہی غزہ سے ریلیٹڈ ہے، انٹرنیشنل ہر پاس ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس میں بہت ڈیفیکلٹ جو ہے صورتحال میں ہے پاکستان، کیونکہ دیکھو ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کرنا تھا، بہت آسان ہے کرٹیسائز کرنا. یہ ہے کہ آئی ووڈ ہیو لو ٹو، مثال کے طور پر میں یہ کہتا کہ جی ترکی کے صدر اردوان جو ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے، وہ ہمارے اتنے قریبی دوست ہیں. ہاں؟ اور اگر اردوان جو ہے وہ شرکت نہیں کر رہے باوجود اس کے کہ ان کا نمائندہ، ان کا وزیر خارجہ وہاں پہ ہوگا، تو ہمارے وزیر اعظم وہاں پہ کیوں چلے گئے؟ لیکن یار پاکستان کا جب آپ کو ٹرمپ کے ساتھ رویہ دیکھنا ہوگا تو آپ 10 مئی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں، جس طرح وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اس میں ٹرمپ نے آپ کی درخواست کے بغیر، یہ نہیں کہ آپ نے ان کے منت ترلے کیے تھے کہ جی ہمیں بیل آؤٹ کریں یا آپ کو فائر بندی کروا دیں. نہیں، یہ بات تو خود وہ امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے. ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے بھی یہی میسیجنگ گئی ہوگی نا کہ جی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. اینڈ ہی سیز کہ ہی ہیز ٹو ورک آن ٹیلیفونس اراؤنڈ دا کلاک، وہ اور باقی لوگوں کو. اب اس میں اگر ہم اس وقت اس کو انکار کر دیں کہ جی ہم نے یہاں نہیں جانا، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اب یہ جو تم فیس سیونگ کی پہلے بات کر رہے تھے، یہ پرائمریلی سعودی عرب اور باقی ہمارے دوستوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑی فیس سیونگ دی گئی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتنیاہو آپس میں مکمکا کر کے وہ یہاں نہیں ہوگا. ان کا نمائندہ ہوگا کوئی؟ اس کا نمائندہ تو ہوگا، اس کا نمائندہ اقوام متحدہ میں بھی بیٹھتا ہے، ابھی یہ کانفرنس ہے. لیکن امیجن کرو کہ ایک تصویر بنتی کہ یہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، یہ پاکستان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، یوں کر کے لانگ شاٹ پہ، تو وہ تو ہمارے ملک میں آگ لگ جانی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ مکمکا ہوا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں یار اگر اسرائیل کو. اب ابھی بھی ہمارے لیے اٹھتا نا نصر صاحب، دیکھیں آپ نے یہ کہا، دیکھو عدنان اتنے ملک نہیں جا رہے اس میں سے. اب یہ ان میں سے کتنے ملکوں کی ایٹمی جنگ ہونے والی تھی تو نہیں جا رہے؟ ان میں سے کتنے ملک جو ہیں ان کو بھی دوسری قسط لینی ہے IMF کی؟ کوئی نہیں، وہ تو ہم ہی ہیں. لیکن پھر لوگ یہ سوال بھی تو اٹھاتے ہیں کہ پاکستان نے بہت جلدی کی اس کو جوائن کرنے میں، پاکستان جو آگے آگے پھیل رہا ہے امبیرسمنٹ. یار یہ ساری تقریریں جو ہیں نا، یہ سارے عالمی امور کے ماہرین، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ فرض کرو کہ میں یعنی میرے پاس اگر میں پاکستان کی لمیٹیشنز کو اپریشیٹ نہ کروں تو میں سارے خطاب لگا سکتا ہوں ایسا دھواں دھار کہ کیوں پاکستان کے وزیر اعظم آئیں گے. ٹھیک ہے، خطاب لگانا آسان ہے، لیکن حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنا آپ مشکل یہ ہے. حقیقت کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ ایک فل فلیجڈ لیٹسٹ ٹیکنالوجی والی وار ہوتی ہے، اور اس وار کو ایک تو رکواتا ہے پاکستان کی جیت، اور اس کے بعد مسلسل وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ ایز اے پاکستان ہیز ون دا وار، ہے یا نہیں؟ اب اس میں اگر ہم اس کو اس جیسا دیوانے آدمی کو اگر آپ لیٹ ڈاؤن کر دیں کہ نہیں جی ایسی نہیں آنا، ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں، قطر، سعودی عرب، UAE، ان سب کے ساتھ مل کر یہ بات کلیئر کی جائے کہ اگر کسی بھی صورت پاکستان کی افواج جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں جائیں گی تو وہ ہرگز حماس کو ڈس آرم کرنا کمٹ نہیں کریں گے. دیکھو نا، حماس اٹ سیلف جو ہے وہ خود اس بورڈ آف پیس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا. ہاں، وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، وہ یہ بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جو آج ہی ابھی اس کے ترجمان نے جو ہے وہ بیان دیا ہے حازم قاسم نے، جس میں اس نے کہا ہے
کہ اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ مستقل، کیونکہ جب سے یہ سیز فائر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت سے ابھی تک وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 600 کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں 16 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ وہ زخمی ہیں، ٹھیک ہے نا بات۔ اب ہم اگر یہ بات منوا لیں کہ ہم صرف سیکیورٹی فراہم کریں گے وہاں پہ جو ویسے بھی یہاں کی رکنیت کے لیے تو $1 بلین جو ہے وہ آپ کو جمع کرانا ہے بورڈ آف پیس کا، اگر ایگزیکٹو بورڈ وغیرہ کا ممبر بننا ہے ایگزیکٹو ممبر کے لیے تو ہم تو بھائی خود ہم تو 500 ملین ڈھونڈنے کے چکر میں نہیں، ہم اپنی یار اپنی لیمیٹیشنز کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو ود ان دا لمیٹیشن ہم پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت اپنی زندگی کے مشکل ترین ایک سیاسی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ ہے جس نے کہ اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ کہ دم نکل جائے، وہ ہے نا شیر عبید اللہ علی، وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کل پھر نہ چراسن ہو کے کر دے۔ اچھا، اب ہم لوگوں کو اب اس کا جس کو کہتے ہیں پنجابی محاورتاً جن جفا، اب جن جفے سے ہمیں بچنا ہے باجو کی گلی سے، تو we need a lot of finesse، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ ٹرمپ ناراض بھی نہ ہو اور ہمارے ساتھ اس ٹائپ کے جو ممالک جو ہیں وہ کھڑے رہیں۔ اس سلسلے میں ہماری بہت زیادہ مدد جو ہے وہ اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ اسرائیل کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس نے اب آج ہی بیان دیا ہے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ترکی جو ہے وہ نئے ایران کی صورت اسرائیل کے لیے خطرہ بن کے ایمرج ہو رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ ساتھ میں سعودی عربیہ مل جائے ترکی، اور ساتھ نیوکلیر آرمڈ پاکستان، یعنی یہ 3 ملکوں کا ترکی، سعودی عرب اور پاکستان مل جائے، ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کے وجود کے لیے نیا خطرہ بن کے ایمرج ہو رہے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ ابھی پاکستان کی کیسے ہیلپ کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کی اس لیے ہیلپ کر رہا ہے کہ جی ایک طرف تو اسرائیل ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور ہم اس بورڈ آف پیس میں صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ معصوم جو غزہ کے شہری ہیں مزید ان کو پروٹیکٹ۔ اب یہ کیسے ہم اپنی وہ بات سیل کریں گے؟ آئی ہوپ کہ جو میڈیا ٹیم گئی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، وہ ادھر امریکن اخبارات، جرائد، جو انفلوئنشل تھنک ٹینکس، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، بیکاز سیلنگ دی اسٹوری از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ۔ بہت آپ کو ڈپلومیٹک فنیس کی اس وقت جتنی آپ ایک مشکل صورتحال میں لوگوں کو ایک ریئل پکچر ضرور دکھائیں کہ یار یہ فیکٹس ہیں اور ان فیکٹس میں رہتے ہوئے تو میرے لیے تو بھائی سب سے آسان کام یہ ہے کہ آج نہیں سر، اس پہ اگر آپ نے پورا آپ نے محفل سجانی ہو، چسکا فروشی کرنی ہو، تو یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا ہے بہت زیادہ ہے۔ جب حماس جو سمجھے اصل اچھا، اس میں فلسطین کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، مثال کے طور پر سر بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں جو 200 کروڑ کیڑے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن مئی کی جنگ اور حماس اور غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان جس طرح لے کے چل رہا ہے چیزوں کو، پاکستان اور حماس اور پاکستان کے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو کہیں ٹھیس نہیں پہنچا رہا۔ اور میں خیال رکھیے کہ ناظرین، کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔